نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو آیات ہم آگے پڑھیں گے تو ان کا بہت بڑا حصہ انبیاء رسول پر مشتمل ہے، انبیاء رسول پر مشتمل ہے۔ یعنی ہم آگے بڑھنے سے پہلے اس اصطلاح کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں نبیوں کا ذکر آتا ہے تو اس کا مقصد ان کی سیرت کے روشن پہلوؤں کو، مثلا ان کا مقام ان کا تقوی اور استقامت وغیرہ کو نمایاں کرنا ہوتا ہے، جبکہ رسولوں کا ذکر مختلف انداز میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کوئی رسول آیا تو وہ کسی قوم کی طرف بھیجا گیا، لہذا قرآن مجید میں رسول کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ لازماً اس قوم کا بھی ذکر کیا گیا۔ پھر رسول کی دعوت کے جواب میں اس قوم کے رویے، رد عمل کی بھی تفصیل بیان کی۔ تو چنانچہ قرآن کریم میں جو ہے رسولوں اور انبیاء کے قصے دو طرح سے بیان ہوئے ہیں، یعنی ان کی دو قسم ہیں۔ ایک قسم کو کہا جاتا ہے قصص الانبیاء، اور دوسری قسم کو کہا جاتا ہے انبیاء رسول۔ اب ہم جو پہلی قسم یعنی کہ قصص الانبیاء ہے، اس کی مثال ہم سورہ یوسف ہے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات بہت تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، مگر کہیں بھی آپ علیہ السلام کی طرف سے اس قسم کا کوئی اعلان یا ذکر نہیں ملتا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ لوگوں مجھ پر ایمان لاؤ، میری بات مانو ورنہ تم پر عذاب آئے گا، اور نہ ہی ایسا کوئی اشارہ ملتا ہے کہ اس قوم نے آپ کی دعوت کو رد کیا اور پھر ان پر عذاب آیا، انہیں ہلاک کر دیا۔ اور لیکن دوسری قسم کے واقعات جن کو انبیاء رسول کی اصطلاح میں استعمال ہوتی، جن کے لیے جن کو انبیاء رسول کہا جاتا ہے، انباء کا جمع ہے نبا کی، تو جس کے معنی خبر کے، یعنی رسولوں کی خبریں۔ ان واقعات سے ایک اصول واضح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی رسول کسی قوم کی طرف آیا تو وہ اللہ کی عدالت بن کر آیا۔ جن لوگوں نے اس کی دعوت کو مان لیا وہ اہل ایمان ٹھہرے اور عافیت میں رہے، جبکہ انکار کرنے والے ہلاک کر دیے گئے۔ اور انبیاء رسول کے سلسلے میں عام طور پر 6 رسولوں کے حالات قرآن مجید میں زیادہ تکرار سے آئے ہیں۔ ان کی وجہ یہ نہیں کہ صرف 6 رسول ہی آئے ہیں، بلکہ یہ رسول وہ ہیں جن سے اہل عرب واقف تھے، اور یہ تمام رسول اسی جزیرہ نما عرب میں آئے تھے۔ یہ رسول جو ہیں جن علاقوں میں مبعوث ہوئے تھے ان کے بارے میں جاننے کے لیے جزیرہ نما عرب کا نقشہ اپنے ذہن میں لائیں۔ اب یہ ہے کہ جو نقشہ ہے اس کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ایک ٹرائنگل ٹائپ کا ہے۔ اس ٹرائنگل میں جو ہے اس میں عراق اور شام بھی انکلوڈڈ ہے، اور یہ جو ٹرائنگل بنا ہوا ہے یعنی اسی علاقے میں یہاں کی جو قدیم عرب قومیں تھیں وہ آباد تھیں، اور یہ وہی قومیں تھیں جن کی طرف 6 رسول مبعوث ہو کر آئے تھے، جن کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ ان میں سے جو رسول سب سے پہلے آئے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے کے بارے میں یقینی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مختلف اندازوں کے مطابق آپ علیہ السلام کا زمانہ حضرت آدم سے کوئی 2000 سال بعد کا زمانہ بتایا جاتا ہے، پھر واللہ عالم۔ اور اس وقت تک کل نسل انسانی بس اسی علاقے میں آباد تھی۔ جب آپ علیہ السلام کی قوم آپ کی دعوت پر ایمان نہ لائی تو پانی کے عذاب نے انہیں تباہ کر دیا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں وہ تباہ کن سیلاب آیا تھا جسے طوفان نوح سے موسوم کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے، اور یہیں کوہ جودی ہے، اسی میں ارارات کی وہ پہاڑی ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لنگر انداز ہوئی تھی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے دوبارہ نسل انسانی چلی۔ آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام سام تھا، اس کی نسل جنوب میں عراق کی طرف پھیلی، اور اس نسل سے جو قومیں وجود میں آئیں انہیں سامی قومیں کہا جاتا ہے۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم عاد تھی جو جزیرہ نما عرب کے بالکل جنوب میں آباد تھی۔ آج کل یہ علاقہ بڑا خطرناک قسم کا ریگستان ہے، لیکن اس زمانے میں یہ قوم عاد کا مسکن تھا۔ یہ علاقہ بہت سرسبز اور شاداب تھا۔
اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام کی دعوت کو اس قوم نے رد کیا تو یہ بھی ہلاک کر دی گئی، اور پھر اس قوم کے بچے کچے لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی وہاں سے نقل مکانی کر کے مغربی سمت میں جزیرہ نما عرب کے شمال مشرقی کونے میں خلیج عقبہ کے سے نیچے مشرقی ساحل کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے۔ ان لوگوں کی نسل کو قوم سمود کا نام دیا جاتا ہے۔ اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس قوم نے بھی اپنے رسولوں کی دعوت کو رد کر دیا، جس پر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر عالی شان عمارت بنانے میں ماہر تھے۔ پہاڑوں کے اندر کھدے ہوئے ان کے محلات اور بڑے بڑے ہال ابھی آج تک موجود ہیں۔ قوم سمود کو اس علاقے سے ذرا اوپر خلیج عقبہ کے دائنی طرف مدین کا علاقہ ہے، جہاں یہ قوم آباد تھی، جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اچھا، نقشہ میں جو بحر مردار دکھایا گیا یعنی ڈیڈ سی، یہ دمشق اور اردن کے درمیان نظر آئے گا۔ تو یہ لوگ جو تھے مدین کے علاقے سے تھوڑا آگے بحر مردار ہے، جس کے ساحل پہ صدوم اور آمورہ کے شہر آباد تھے۔ ان شہروں میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ بہرحال یہ ساری اقوام جن کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے، یہ اسی ٹرائنگل کے علاقے میں آباد تھی۔ صرف قوم فرعون اس ٹرائنگل سے باہر یعنی مصر میں آباد تھی، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ ان 6 رسولوں کے حالات پڑھنے سے پہلے ان قوموں کے علاقوں کا یہ نقشہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ زمانی اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول ہیں، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں انبیاء رسول کے انداز میں نہیں بلکہ قصص الانبیاء کے طور پر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو صدوم اور آمورہ کی بستیوں کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا، جن کی اولاد میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام حجاز یا مکہ میں آباد ہوئے۔ پھر حجاز میں ہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، جن کو آپ نے فلسطین میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن سے بنی اسرائیل کی نسل چلی۔ قرآن حکیم میں جب ہم انبیاء رسول کا تذکرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ساری تفصیلات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، تو پھر ہم اچھے طریقے سے یہ سب سمجھ سکتے ہیں انبیاء رسول کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔